ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ نساء کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور سورہ نساء کی ہم نے 65 آیات تک سبق پڑھا تھا پچھلے جمعۃ المبارک کو۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 66 سے ہم آغاز کریں گے۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ 5 آیات میں نے تلاوت کی، اور آیت نمبر 66 سے آج ہم سبق کا آغاز کریں گے۔ پچھلے جمعہ جب ہم نے آیت نمبر 65 پڑھی تو اس کے اندر رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ و استغفار کرنے کا بیان تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ توبہ قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تو ایک ہی ہے نا، جگہ مختلف ہیں، لیکن اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کو محبت ہے، اس محبت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے پاس جا کر دعا کرنے والے کی دعا زیادہ قبول فرماتا ہے۔ جیسے آپ سب نے سنا ہوا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے پچھلے جمعہ بھی پیش کی، وہ 100 بندے کا قاتل، 100 بندے کو قتل کرنے والا، وہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف نکلا ہی تھا ابھی کہ توبہ بھی قبول ہو گئی، جنت بھی مل گئی۔ نیک بندوں کی بستی کی طرف نکلا تھا، اور وہ نیک بندے پتہ کون تھے؟ بنی اسرائیل کے، امت محمدیہ کے نیک بندے نہیں تھے، پچھلی امت کے تھے، بنی اسرائیل کے نیک بندے۔ بنی اسرائیل کے نیک بندوں کی بستی کی طرف جو گناہ گار 100 بندے کا قاتل، وہ بنی اسرائیل کے ولیوں کی بستی کی طرف قدم اٹھائے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اور جو حضور کی امت کا گناہ گار اٹھے اور اپنے قدم حضور کے روضہ اطہر کی طرف اٹھائے، اللہ اس پہ کتنا کرم فرمائے گا۔ وہ تو بنی اسرائیل کے ولی تھے نا، اور یہ تو امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ ولیوں سے نبی ویسے ہی اعلیٰ ہیں، اور ہمارے نبی تو نبیوں سے بھی اعلیٰ ہیں۔ عام قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ نبی ولی سے اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی تو صرف نبی نہیں ہے نا، یہ تو نبی الانبیاء ہیں۔ یہ صرف نبی نہیں، یہ امام الانبیاء ہیں۔ یہ صرف نبی نہیں، یہ تو سید الانبیاء ہیں۔ اگر کوئی بنی اسرائیل کے ولیوں کی طرف نکلے، قدم اٹھائے، اللہ اس کو بخش بھی دے، جنت بھی عطا کر دے، تو جو اللہ کے محبوب کی طرف نکلے گا، حضور کے محبت میں نکلے گا، اللہ اس پہ کتنا کرم کرے گا۔ تو رب ذوالجلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ میں جانے کے لیے اور حضور کو اپنا حاکم ماننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ کیا محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم، یہ بندے اتنی دیر تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک اپنے دل سے تجھے اپنا آقا نہ مان لیں۔ یعنی فقط زبان سے حضور کو اپنا حاکم نہیں ماننا کہ زبان سے کہتا رہے کہ میرے آقا و مولا ہیں، میرے آقا و مولا ہیں، اور دل سے حضور کا حیا نہ کرے، تو رب فرماتا ہے یہ گواہی قبول نہیں۔ ایماندار وہی ہوگا جو زبان سے بھی ان کو اپنا آقا و مولا مانے، دل سے بھی اپنا آقا و مولا مانے۔ اور اب کریم
فرماتا ہے ولو انا کتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منہم۔ اب اللہ تعالیٰ نے بات دیکھیے کس خوبصورت انداز میں کی ہے۔ پہلے کیا کہا کہ جو لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں محبوب آپ کے پاس آ جائیں، آپ ان کی سفارش کریں تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پالیں گے۔ فرمایا کرنا کیا گناہ گاروں نے اپنے گھر سے اٹھنا ہے، رسول کی بارگاہ میں آ جانا ہے، اپنے گھر سے اٹھ کے گناہ گاروں نے۔ پہلے یہ آیت ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ اپنی قسم خود بیان فرما رہا ہے، محبوب تیرے رب کی قسم یہ لوگ اتنی دیر تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک دل و جان سے تجھے اپنا آقا نہ مان لیں۔ اب تیسری آیت دیکھیے، آیت نمبر 66، رب ذوالجلال فرماتا ہے اگر اللہ یہ لکھ دیتا، اگر ہم یہ فرض کر دیتے ان اقتلوا انفسکم کہ تم نے گناہ کیے ہیں اب اپنے آپ کو قتل کرو، اگر ہم یہ لکھ دیتے تو ان اقتلوا انفسکم، رب فرماتا ہے اگر ہم یہ، ابھی تو ہم نے یہ لکھا ہے نا محبوب کے در دولت پہ آ جاؤ، رب فرماتا ہے ابھی تو میں نے یہ کہا تمہیں کہ محبوب کے در دولت پہ آ جاؤ، محبوب کو اپنا سفارشی بنا لو، محبوب تمہاری سفارش کر دے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ رب فرماتا ہے ابھی تو ہم نے یہ کہا ہے وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم یہ لکھ دیتے کہ جس نے توبہ کرنی ہے ان اقتلوا انفسکم، وہ اپنے آپ کو قتل کرے تو کدھر جاتے؟ اب اخرجوا من دیارکم، نکلو اپنے گھروں سے۔ تو رب فرماتا ہے اگر میں کہتا کہ توبہ تب قبول کرنی ہے جب گھر بار اپنے چھوڑ دو اور اپنے آپ کو قتل کرو، تو تمہارا کیا بنتا نبی کے امتیوں؟ پہلی امتوں کے لیے یہی اصول تھا، ان کے بڑے گناہ گاروں کے لیے کہ وہ اپنی گردنیں خود اتارتے، ان کے لیے یہی اصول تھا، وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے۔ اور اب فرماتا ہے اگر اے امت محمدیہ اگر تمہارے لیے یہ ہوتا تو وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ، اگر ہم نے تمہارے لیے یہ لکھا ہوتا نا اے میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والوں کہ تمہاری توبہ تب قبول ہوگی جب تم اپنی گردن خود اتارو گے، اگر ہم نے تمہارے لیے یہ لکھا ہوتا نا کہ تمہارے گناہ تب معاف ہوں گے جب تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے دور کرو گے، تو رب فرماتا ہے ما فعلوه الا قلیل منہم، تھوڑے لوگ ہی عمل کرتے اس پہ، تھوڑے لوگوں نے بات ماننی تھی، یہ رب کو پتہ ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ رب فرماتا ہے ما فعلوه الا قلیل منہم، تھوڑے لوگوں نے عمل کرنا تھا، زیادہ نے نہیں۔ ولو انہم فعلوا، اب اللہ کریم اس کا حال بتا رہا ہے۔ رب فرماتا ہے تم نے کرنا کیا ہے، تمہیں کرنا یہ ہے کہ ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیر لہم، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو نا اللہ تمہیں خیر دے تو پھر وہ کام کرو جس کی تمہیں نصیحت کی گئی ہے، پھر وہ کام کر لو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، پھر وہ کام کرو اور جو تمہیں نصیحت کی گئی ہے اگر تم اس نصیحت پر عمل کرو تو پھر کیا ہوگا؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور تمہارے قدم جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ آپ نے بعض دفعہ دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ ویسے تو وہ جوتے گانٹھ رہا ہوگا، لوگوں کے جوتے مرمت کر رہا ہوگا، لیکن اس کے اندر جو عزت نفس ہے اپنی وہ کبھی مجروح نہیں کرتا ہوگا۔ آپ نے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بندہ غریب ہوگا لیکن کسی چودھری کے دبدبے میں نہیں آتا ہوگا، بندہ غریب ہوگا لیکن چودھریوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہوگا۔ بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے درویش صفت لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بڑے ماڑے بندے ہوتے ہیں لیکن وہ چودھری کو کسی خاطر میں نہیں لاتے۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو دین پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے والے ہوتے ہیں۔ دراصل ان کے اندر ایک اللہ نے پاور دی ہوتی ہے، وہ پاور ہوتی ہے وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرما دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو لوگوں کا محتاج سمجھتے ہی نہیں،
کہ ہم لوگوں کے محتاج ہیں، کوئی ہمیں عزت دے گا، کوئی ہمیں روٹی دے گا، کوئی ہمیں کچھ دے گا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ نہیں دینا جو بھی دینا، رب نے جب وسیلہ بنانے پہ آنا نا، پھر انسان کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے جب رب وسیلے بناتا ہے۔ جب اللہ وسیلے پیدا کرتا ہے نا، پھر انسان کی عقل وہاں کام ہی نہیں کرتی، جب اللہ کریم وسیلے نکالتا ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ جو ہماری نصیحت کو مان لے اس کے لیے بہتر بھی ہے، اور اس کو انعام یہ ملے گا کہ اس کے قدم بڑے مضبوط ہو جائیں گے، ثابت قدم رہے گا، متوکل بن جائے گا وہ۔ اور دوسرا انعام اس پہ کیا ہوگا؟ پہلا اس پہ خیر ہوگی، دوسرا اس کے قدم مضبوط ہوں گے، تیسرا انعام اللہ فرماتا ہے وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت جب وہ ہماری بات مان لے گا، ہم عطا کریں گے اپنی طرف سے، مِن لَّدُنَّا اپنی طرف سے، اجرًا عظیما بہت بڑا اجر۔ اب اللہ کریم جل جلالہ کا اجر کیا ہے؟ رب کا اجر جو ہے وہ انسان اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں کبھی نہیں لا سکتا۔ اللہ کے اجر کی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھ میں نہیں آتی، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اجر بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ انسان نہیں سمجھ سکتا، اللہ کو نہ سمجھ سکتے ہم، نہ اللہ کے فضل و کرم کو سمجھ سکتے۔ آپ نے علم لدنی کا لفظ سنا ہوگا، علم لدنی۔ علم لدنی جن بزرگوں کے پاس ہوتا ہے نا، وہ کوئی کتاب نہیں پڑھے ہوتے، کوئی کتاب نہیں پڑھے ہوتے وہ، لیکن اللہ کریم جل جلالہ نے اپنی طرف سے ان کو علم ایسا عطا فرمایا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے علماء دنگ رہ جاتے ہیں ان کی گفتگو سن کے۔ تو یہ اللہ کریم فرماتا ہے وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ یہاں پہ مفسرین نے کہا کہ اجر تو ہے ہی اللہ کی طرف سے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اجر کسی اور کی طرف سے ہو، لیکن یہاں پہ اللہ کریم نے تاکیداً کہا کہ مِن لَّدُنَّا اپنی طرف سے، اپنی طرف سے، یعنی یہ کوئی خاص اجر کی بات کی جا رہی ہے، عام اجر نہیں ہے۔ عام اجر نماز پڑھنے والے کے لیے موجود ہے، روزہ رکھنے والے کے لیے موجود ہے، حج کرنے والے کے لیے موجود ہے، وہاں پہ تو سب کو نیکیاں بتا دی گئیں، سب کو اجر بھی بتا دیا گیا۔ روزہ دار کو بتا دیا گیا کہ باب الریان سے داخل ہوگا، سچ بولنے والے کو بتا دیا گیا کہ وہ باب الصدیقین سے داخل ہوگا، سارے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ ان کے لیے اجر یہ ہے۔ لیکن جو اللہ اور اس کے رسول کی نصیحتوں کو مانے گا، اس کے لیے تیسرا اجر یہ بتایا گیا کہ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ رب فرماتا ہے ہم اپنی طرف سے اس کو اجر عظیم کا مالک بنا دیں گے۔ اور چوتھا انعام وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم اس کو صراط مستقیم پہ چلا دیں گے، ہم اس کو ہدایت دیں گے، ان لوگوں کو ہم ہدایت دیں گے جو ہماری بات مانیں گے۔ کس چیز کی ہدایت دیں گے؟ صراطً مستقیما، سیدھے راستے کی۔ اور سیدھا راستہ وہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی اس آیت کو اٹیچ کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی ترتیب برقرار رکھوائی اپنے صحابہ سے قرآن کے اندر۔ آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا کہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور پھر اگلی آیت میں ہم مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ یعنی سیدھے راستے والے لوگ کون ہیں؟ جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ اور اللہ کے انعام والے جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ جن کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا، رب فرماتا ہے جو ہماری بات مانیں گے ہم ان کو خیر بھی عطا کریں گے، ثابت قدمی بھی عطا کریں گے، ہم ان کو اپنی طرف سے اجر عظیم کا مالک بھی بنائیں گے، ہم ان کو صراط مستقیم بھی دکھائیں گے۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق سیدھا سیدھا ہے۔ پچھلی آیت میں کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت کو مانے۔ اس آیت میں کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے، اطاعت کرے، اسے کیا ملے گا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا پس وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، اور جن پر اللہ نے انعام کیا وہ نبی ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہید ہوں گے اور صالحین ہوں گے۔ پوری ترتیب کے ساتھ اللہ کریم نے بتا دیا۔ اب یہاں پہ میں آپ احباب کی توجہ چاہوں گا تاکہ ہم قرآن کریم کی آیت کو سارے ذرا سمجھ لیں۔ رب فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے کیا انعام ہے؟ پس فاولائک، پس یہ وہی لوگ ہیں مع الذین، جو ساتھ ہوں گے ان لوگوں کے انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اطاعت کرنے والے، اگر میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کروں گا کما حقہ، میں اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو آپ کہاں ہوں گے؟ ہم فاولئک مع الذین، پس یہ سارے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، کن لوگوں کے ساتھ؟ انعم اللہ، جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اچھا، اللہ نے انعام اپنی پوری مخلوقات پر کیا ہے، کوئی بھی اللہ کے انعام سے خالی نہیں، نہ کافر اللہ کے انعام سے خالی، نہ مومن اللہ کے انعام سے خالی، نہ منافق ہی اللہ کے انعام سے خالی، نہ یہ زمین اللہ کے انعام سے خالی، نہ آسمان اللہ کے انعام سے خالی، نہ دریا، نہ سمندر، شجر، حجر، ہر چیز اللہ کے انعام سے پر ہے، ہر چیز پہ اللہ کا انعام ہے۔ لیکن رب ذوالجلال نے جب انعام کی بات کی، جب بتانا چاہا کہ صراط مستقیم پہ کون لوگ ہیں، جب اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ میرے انعام یافتہ بندے کون سے ہیں، اللہ نے اس ترتیب کو یوں کر کے بیان کیا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین۔ رب فرماتا ہے جب میں نے انعام کرنا چاہا تو سب سے پہلے اپنے نبیوں پر انعام کیا۔ سب سے پہلا گروہ وہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ والصدیقین، دوسرا گروہ صدیقین کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ والشہداء، تیسرا گروہ شہیدوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ والصالحین، اور چوتھا گروہ نیکوکار صالح لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب یہاں جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ سمجھ لیں، نبیین تو گزر گئے، اب نبی کوئی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ صدیقین، اس سے مراد ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ مخلص رہا اور اس نے اپنے اخلاص کی حد کر دی، وہ صدیق ہے۔ اور صدیق اس دور میں تو شاید کوئی نہ ہو، مطلب میں اپنے علم کی بات کر رہا ہوں۔ والشہداء، شہید بھی مل جائیں گے، والصالحین بھی مل جائیں گے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے ولی اس کو ماننا ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے، مرزا جیلمی یہ بولی بولتا ہے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، آپ سب اپنے ذہن میں اس بات کو کیپچر کریں۔ اگر ہم مرزا جیلمی کی بات مانیں، وہ کہتا ہے جی ولی وہ ہے جس کا ذکر قرآن میں آ گیا، ولی وہ ہے جس کا ذکر حدیث میں آ گیا۔ مجھے بتائیے قرآن کریم نے والصالحین جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور قرآن کریم کہہ رہا ہے قیامت تک اللہ کا انعام صالحین پر رہے گا۔ تو صالح کس کو کہتے ہیں؟ صالح کو، نیک کو ہم اپنی لغت میں ولی کہتے ہیں۔ جو بھی نیک بندہ ہو جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں یار اس کا بچپن ہماری آنکھوں کے سامنے گزرا، اس کی جوانی ہماری آنکھوں کے سامنے گزری، اس کا جناب لڑکپن بھی ہماری آنکھوں کے سامنے گزرا، جوان ہوا، اس کی شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، رزق حلال کماتا ہے، کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچا بھی ہے، امانت دار بھی ہے، نماز بھی کبھی نہیں چھوڑی، جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اس کے نیک ہونے میں ہمیں شک ہے؟ کبھی نہیں کہیں گے۔ اگر یہ نیک لوگ دھرتی پہ نہ ہوں تو دھرتی کا وجود خطرے میں پڑ جائے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اللہ کرم نہیں کرے گا، اللہ تو کرم کرتا ہے، لیکن اللہ اپنے کسی نہ کسی بندے کے واسطے اور وسیلے سے کرم فرماتا ہے۔ نیکوں کی وجہ سے اللہ کرم فرماتا ہے، ورنہ اگر سارے سرکش ہو جائیں پھر تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ آپ سابقہ امتوں کے حوال کو پڑھ لیں، جب انہوں نے سرکشی کی انتہا کر دی اللہ کا عذاب آ گیا۔ کبھی زمین سے عذاب آیا، کبھی زمین کے اندر سے عذاب آیا، کبھی آسمان سے عذاب آیا، عذاب پھر ٹوٹا ہے ان پہ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو ہم نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ اٹھائیں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں، ان سے اچھا ساتھی ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی سب سے اچھے ساتھی، ان کے بعد صدیق، ان کے بعد شہید، ان کے بعد صالحین۔
ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وکفا باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے جاننے کو، اللہ کافی ہے جاننے کو، ساری باتیں کر کے فرما دیا وکفا باللہ علیما، یعنی بندہ یہ ڈیسائیڈ کر ہی نہیں سکتا کون نیک ہے کون نہیں، کس پہ اللہ کا فضل ہے کس پہ نہیں، تو فرمایا اللہ کافی ہے یہ جاننے کے لیے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اگلی آیت میں مسلمانوں کو کچھ ہدایات کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اے ایمان والو خذوا پکڑو لے لو، حذرکم سفر کا سامان، حفاظت کا سامان، سفر کے اندر جو سامان لیا جاتا ہے وہ حفاظت کی غرض سے ہی لیا جاتا ہے، کچھ پیسے ہیں تو کھانا پینا ہے تو بستر ہے تو سارا کچھ، وہ اللہ نے فرمایا حذرکم، اے ایمان والو اپنے جب تم گھروں سے نکلو، اصل یہ ہے آیت کا مطلب جہاد کے لیے جب نکلو گھروں سے تو پھر کچھ حفاظت کا سامان لے لو، فانفروا ثباتن، پس جب تم روانہ ہونے لگو ثباتن اکیلے اکیلے، اوانفروا جمیعا، یا روانہ ہونے لگو جمع ہو کے ایک گروہ کی شکل میں، دونوں صورتوں میں حفاظت کا سامان لے لو۔ اس حفاظت کے سامان کے اندر ساری وہ چیزیں شامل ہیں جو ایک انسان کی زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہیں، دوائیوں سے لے کر اس کے پاس اسلحہ تک ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، وَإِنَّ اور بے شک مِنْكُمْ تم میں سے، لَمَن کچھ لوگ ہوں گے جو لَّيُبَطِّئَنَّ جان بوجھ کر تاخیر کریں گے۔ ایسا ہوتا تھا کہ صحابہ جب جہاد کے لیے نکلتے تو منافقین رک جاتے، جان بوجھ کے تاخیر کرتے۔ بس اب ہم بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شرارتیں کر لیتے ہیں نا کہ پہلے انہوں جان دو دیکھتے ہیں یہ نال کی بن دی، جہاد کی بات تو نہیں میں کر رہا، میں مثال دے رہا ہوں۔ ایسے ہی منافقین، ان کے دلوں میں کیا تھا؟ ان کے دلوں میں یہ تھا کہ پہلے دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے نفاق کی وجہ سے جہاد سے ڈرتے تھے۔ مومن کبھی جہاد سے نہیں ڈرے گا، یہ بات یاد رکھیے گا، مومن کبھی جہاد سے نہیں ڈرے گا۔ مومن کے دل کے اندر یہ ہر لمحہ ہر گھڑی تمنا رہے گی کہ کوئی وقت آئے جہاد فرض ہو اور ہم سب جہاد کے لیے آگے چلے جائیں۔ مومن کبھی جہاد سے نہیں ڈرنے والا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں جہاد کی محبت نہیں وہ بندہ منافق ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ تو وہ جان بوجھ کر تاخیر کرے گا ایک گروہ۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اب یہ حال منافقوں کا ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پس جب مومنوں تمہیں مصیبت پہنچے گی، قالا تو وہ کہیں گے جو پیچھے رہ گئے جان بوجھ کے، وہ کہیں گے قد انعم اللہ علیہ، دیکھا ہم پہ اللہ نے کرم کیا ہم بچ گئے۔ وہ جو جان بوجھ کے پیچھے رہے تھے نا، جب مومنوں پہ کوئی مصیبت آئے گی آزمائش آئے گی تو وہ پیچھے رہنے والے منافق کہیں گے انعم اللہ علیہ اذ لم اکم معہم شہیدا، اللہ نے ہم پہ انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ اس جنگ میں شریک نہیں تھا۔ وہ یہ کہیں گے، ان میں سے ایک بندہ یہ کہے گا کہ اللہ دا شکر ہے بھائی ساڈے تے بڑا انعام ہویا، بڑا کرم ہویا، بچ گئے، وہ سارے مر گئے اسی بچ گئے۔ تو اب ان کے اندر کی نفاق کی حالت جو ہے اللہ اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اچھا پھر ان کی حالت دوسری کیا ہوگی؟ ایک تو یہ تھا نا مومنوں پہ مصیبت آئے گی وہ پیچھے رہے، مومنوں کی مصیبت دیکھ کے وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم بچ گئے۔ دوسرا اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر مومنوں کو اللہ کا فضل مل جائے، اگر مومنوں کو اللہ کا فضل مل جائے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، تو وہ یوں ہو جائیں گے جیسے تعلق ہی کوئی نہیں تھا۔ جب مومنوں پہ فضل ہوگا نا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، ماتھے پہ شکن، مومنوں کا فضل دیکھ کے ان کی طبیعت بگڑتی ہے جب مومنوں پہ کوئی فضل ہوتا ہے، تو وہ یوں ہو جائیں گے جیسے کَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ، جیسے تمہارے اور اس کے درمیان مودتن کوئی تعلق نہیں رہا ہوگا۔ یا لیتنی،
ہائے افسوس، کاش کن تو میں ہوتا معہم ان کے ساتھ فافوز فوزا عظیما، اور میں کامیابی حاصل کر لیتا۔ فرمایا پھر وہ حسرت کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جب مومنوں پہ فضل ہوگا پھر وہ پیچھے بیٹھ کے حسرت کریں گے، جب مومنوں پہ مصیبت آئے گی پھر وہ پیچھے بیٹھ کے اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ یہ ان کی کیفیت ہے۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ، پس اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو جہاد کرنا چاہیے۔ فلیقاتل، پس لڑنا چاہیے، جہاد کرنا چاہیے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، الذین، ان لوگوں کو، یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی بیچ دی، بالآخرت، آخرت کے بدلے میں۔ اللہ کے راستے میں ان لوگوں کو جہاد کرنا چاہیے جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں بیچ دی، یعنی آخرت کا سودا کر لیا، آخرت کو قبول کر لیا، دنیا کی زندگی کو اس پر قربان کر دیا۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں جنگ کرے، قتل کرے، قتال کرے، لڑے، فَيُقْتَلْ، پس وہ قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، او یغلب، یا وہ غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب دونوں صورتوں میں ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ جو شہید ہو گیا اس کو بھی اجر عظیم، جو غالب آ گیا، غازی بن گیا، اس کو بھی اجر عظیم۔ دونوں صورتوں میں اللہ کریم فرماتا ہے ہم اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اور شہید کو اجر عظیم تو اسی وقت مل جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب اس کے جسم سے نکلتا ہے، ابھی وہ قطرہ زمین کے اوپر نہیں گرتا، شہید کو اللہ کا دیدار کروا دیا جاتا ہے۔ شہید کو تبھی تو تلوار کا زخم جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتا، تیر کا زخم اس کو تکلیف نہیں دیتا، گولیوں کے برسٹ اس کو تکلیف نہیں دیتے، بم اس کو تکلیف نہیں دیتا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شہید جب شہادت کے درجے پر فائز ہوتا ہے اللہ کریم جل جلالہ اس وقت اس کو اپنا دیدار عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ شہید ہو تو بھی، او یغلب، غالب آ جائے تو بھی، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان قریب اجر عظیم سے نوازیں گے۔ وما لکم لا تقاتلون، وما لکم، تمہیں کیا ہوا؟ یہ مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں آج کے اس دور میں، آج کے دن جتنے مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، جتنے مسلمان جمعے پڑھ رہے ہیں، اللہ ان سب کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ جتنے ہمارے حکمران ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے، آج کی امت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما لکم، کیا ہوا تمہیں؟ اللہ تقاتلون فی سبیل اللہ، تم کیوں نہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے؟ کیا ہوا تمہیں؟ اب جہاد ایک تو یہ تھا نا کہ ہم نکلتے اسلحہ لے کر، چلیں وہ تو ہمارے اوپر جو بیٹھے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں جہاد کے لیے چلانا تھا وہ بے حس ہو گئے، حضور کی امت تڑپ رہی ہے، غزہ سارا جو ہے وہ ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، فلسطین کی بیٹیاں، فلسطین کی مائیں، فلسطین کی بہنیں وہ چیخو پکار کرتی رہیں، کوئی ان کی مدد کو یہاں سے نہ پہنچا، بس اللہ نے کرم کیا ہے۔ تو اللہ کریم مسلمانوں کی اس بے حسی کو، بے بسی نہیں، ایک طرف بے حسی ہے دوسری طرف بے بسی ہے، اللہ نے دونوں چیزوں کو یہاں پہ بیان فرمایا۔ بے بس لوگوں کے لیے جو بے حس لوگ ہیں اللہ نے ان کو یہاں پہ یوں سمجھیں کہ اللہ کریم جل جلالہ ان کو زجر و توبیخ فرما رہا ہے، ان کو تنبیہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا ہوا تمہیں یا مسلمانوں کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، حالانکہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، تمہارے کمزور لوگ، کمزور مرد، عورتیں اور بچے، دیکھیے ترتیب اللہ تعالیٰ کی، والمستضعفین، کمزور لوگ چاہتے ہیں، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، عورتوں میں سے، والولدان، بچوں میں سے۔ کیا غزہ کے بچوں کی چیخ و پکار نہیں سنی گئی؟ سوشل میڈیا کے ذریعے کسی نے نہیں سنی؟ کیا غزہ کی بیٹیوں کی، خواتین کی چیخ و پکار ہم تک نہیں پہنچی؟ کیا غزہ کے روتے ہوئے مردوں کی چیخ و پکار ہم تک نہیں پہنچی؟ ہم بے حس رہے، بے بس نہیں تھے، ہم بے حس، پوری امت مسلمہ بے حس رہی، وہ روتے رہے، وہ چیختے رہے،
وہ بلبلاتے رہے، وہ ہمیں پکارتے رہے کہ ہماری مدد کو آؤ، لیکن ہم نہ گئے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا ہوا تمہیں مسلمانوں کہ تم اللہ کے راستے میں نکلے نہیں ہو جہاد کے لیے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، حالانکہ کمزور مرد، خواتین، بچے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، کس بات کی؟ الذین یقولون، وہ جو کہتے تھے ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ اس ظالموں کی بستی سے ہمیں نکال دے، یا اللہ اس ظالموں کی بستی سے ہمیں نکال دے، مولا ان ظالموں سے ہمیں چھٹکارا دے دے۔ کیا نہیں سنیں گے یہ باتیں؟ کیا سوشل میڈیا کے ذریعے یہ پیغام نہیں پہنچا کہ وہ دعائیں کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان ظالموں سے ہمیں نجات دے؟ قرآن پاک نے گویا قرآن، اسی لیے تو قرآن آفاقی کتاب ہے، اسی لیے قرآن کا پیغام آفاقی پیغام ہے، اسی لیے قرآن کو 14 صدیاں پہلے جب صحابہ پہ قرآن نازل ہوا، صحابہ کے دور میں نازل ہوا نبی علیہ السلام پر، اس وقت صحابہ نے پڑھا، ان کو یوں لگا جیسے ہمیں کہا جا رہا ہے۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد جب مسلمان توجہ سے قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ مجھے کہہ رہا ہے۔ یہی تو آفاقی پیغام ہے قرآن کا، کہ قرآن ہر دور کے لوگوں کے لیے ہے، قرآن کے اندر ہر دور کے لوگوں کے لیے ہدایات رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ آپ پڑھیں تو صحیح قرآن تو ہمیں یہ دیکھیں پورا ایک سینیریو ہے، پہلے کشمیر میں ایسے ہوا، برما میں ایسے ہوا، فلسطین میں تو آگ سالہ سال سے لگی ہوئی ہے، کتنے لوگ ہیں جو ان کی مدد کو پہنچے۔ تو یہاں پہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ کی راہ میں جنگ نہیں کرتے، جہاد نہیں کرتے؟ اس کا پہلا مصداق اسلامی ملکوں کی جتنے بھی فوجیں ہیں ان کے سربراہان ہیں، اللہ نے انہیں کہا ہے سب سے پہلے، کیونکہ وہ اپنے سوا کسی کو سٹیک ہولڈر نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے حکم کے بغیر کوئی نہ ہلے، جب ان کے حکم کے بغیر ہل کوئی نہیں سکتا، جب ان کے حکم کے بغیر جہاد کوئی نہیں کر سکتا، پھر ان کی بے حسی اللہ کریم قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے کہ وہ اتنے بے حس ہیں کہ مسلمان بچے بچیاں لوگ دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں ظالموں سے نجات دے، لیکن وہ گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اور وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی کارساز بنا کے بھیج دے، کوئی ولی بھیج دے۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، وَاجْعَلْ تو بنا کر بھیج، لنا ہمارے لیے، مِن لَّدُنْكَ اپنی بارگاہ سے، ولیًّا ولی، مولا، دوست، مددگار۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال اور اپنی طرف سے کوئی ولی ہمارے لیے بھیج، ہمارا مددگار بھیج۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نصیرا، اور اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار ہمارے لیے بھیج، اپنی بارگاہ سے کوئی، بول دیں یار سارے، وَاجْعَلْ لَنَا، اور تو بنا کے بھیج، مِن لَّدُنْكَ اپنی بارگاہ سے، نصیراً، نصیراً، نصیراً کہتے ہیں مددگار کو، اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا کے بھیج۔ پتہ چلا اہل ایمان جب مسلمانوں سے مدد مانگتے ہیں تو وہ شرک نہیں ہوتا، اہل ایمان جب کسی مسلمان سے مدد مانگیں تو شرک نہیں ہوتا، اگر شرک ہوتا تو اللہ مسلمانوں کی اس دعا کو کبھی قرآن کے اندر ذکر ہی نہ فرماتا۔ مسلمان تو دعا مانگ رہے یا اللہ ولی بھی دے، ولی کا معنی بھی دوست ہے، مددگار ہے، آقا ہے، مولا ہے، اور نصیرن کا معنی بھی مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے۔ اللہ جس کے ذریعے چاہے مدد فرما دے، اللہ کی مدد کبھی شرک نہیں ہوتی۔ اللہ چاہے تو ابابیلوں کے ذریعے ہاتھی مروا دے، ابابیل اللہ کی مدد بن کے آ جائیں، ٹھیک ہے، اللہ کریم کی مدد ہے۔ جو اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں وہ بھی اللہ کریم کی مدد ہے، جو انبیاء کرام مدد کرتے ہیں وہ بھی اللہ کریم کی مدد ہے۔ مدد اللہ نہیں کرنی ہے، کارساز حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اور وہ جو ایمان والے ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور وہ جو شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں،
دو گروہ ہو گئے، ایک اللہ کے لیے لڑنے والے، ایک شیطان کے لیے لڑنے والے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، اے ایمان والو تم قتل کرو شیطان کے دوستوں کو، تم قتل کرو شیطان کے دوستوں کو۔ ان کید الشیطان، بے شک شیطان کا مکر کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور مکر ہے۔ ہمیں یہاں پہ اس آخری آیت میں اس کی ایک صوفیانہ تفسیر ہے، وہ صوفیانہ تفسیر یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کریم جل جلالہ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کر دیا، ایک وہ لوگ جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں، ایک وہ لوگ جو شیطان کی بات کو مانتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو نفس کے خلاف چلتے ہیں، ایک وہ ہیں جو نفس کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نفس کی پیروی کرنے والے ہیں انہیں حکم دیا کہ وہ نفس کے خلاف چلنے والوں کے پاس بیٹھیں، اور جو نفس کے خلاف چلنے والے انہیں حکم دیا کہ ان کے جو نفس کی شرارتیں ہیں ان کو ختم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو باعمل مسلمان بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔